رشتہ کہ بس زمین تک قبر میں ٹوٹ گیا، قبر میں رشتہ ٹوٹ گیا۔ یہ کیسا ہے مذہب، یہ کیسی ہے جماعت، یہ کیسے ہیں لوگ جو تمہارے ظاہری حیات سے پیار کرتے ہیں اور دنیا چھوڑنے کے بعد تم سے ملنا یہ حرام قرار دیتے۔ یہ دنیا میں میرا بھائی تھا، میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، میرا سپورٹ کرتا تھا، مر گیا، انتقال کر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو کہتے ہیں اپنے بھائی سے ملنے جاؤ گے، حرام، شرک۔ اب بتاؤ یہ ہمدردوں کی جماعت ہے یا کم ظرفوں کی؟ تو اس جماعت سے رشتہ مضبوط کرو جس جماعت میں ہمدردی ہے۔ اگر ہم بد مزاج ہو گئے تو ہو گئے، لیکن ہماری جماعت کسی کے ساتھ تفریقی رویہ نہیں کرتی، ہماری جماعت کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتی، ہماری جماعت کسی کے ساتھ بس دنیاوی رشتے تک محدود نہیں رہتی۔ ہماری جماعت کا تال، ہماری جماعت تو ایسی جماعت ہے کہ زندوں کے ساتھ بھی وفا، مردوں کے ساتھ بھی وفا، جب قبر سے اٹھو گے اس وقت بھی وفا۔ اب آپ دیکھیں ذرا توجہ دیں، حضرت سعد بن عبادہ صحابی رسول ہیں، وہ حضور کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، کہو کیا بات؟ کہا میری ماں چلی گئی دنیا سے، میری ماں چلی گئی دنیا سے۔ کہا پھر؟ کہا حضور بتائیں نا کون سا صدقہ کرنا میری ماں کی طرف سے افضل ہے۔ سوال دیکھیں، سوال کرنے والا بتا رہا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ان کی طرف سے کچھ کرنا ناجائز ہے کہ حرام ہے، سوال یہ نہیں، سوال یہ ہے کہ ان کی طرف سے کون سا صدقہ کرنا افضل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صدقہ کرنے کے قائل صحابی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، پوچھ یہ رہے ہیں کہ افضل کیا ہے۔ مجھے بتائیں، آپ روٹی کھائیں اور پانی نہ ملے، پانی نہ ملے تو روٹی زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا پانی؟ پانی نہ۔ اب کھانا خوب اچھا کھائیں اور کھلانے والا لاسٹ میں کہے صاحب ہم نے سب کچھ کھلا دیا لیکن ہم پانی نہیں پلا سکتے، آپ چاہ کر بھی اس کی تعریف نہیں کر سکتے، کہیں گے اس ظالم نے تو میری جان ہی نکال دی، پتہ نہیں کیا کیا کھلاتا رہا، اور جب پلانے کی بات آئی تو کہتا ہے میں پلا نہیں سکتا۔ تو حضور سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ حضور نے فرمایا الماء، پانی افضل ہے، پانی افضل۔ کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، صحابہ کو لگا دیا، کنواں کھودنا شروع کر دیا، اور مجھے بتاؤ انسانی زندگی کے لیے پانی کتنا ضروری ہے؟ کہتے ہو نا کہ 75% دنیا میں پانی ہی پانی ہے، کہتے ہو نا، یہی حال تمہارے جسم کا بھی ہے، تمہارے جسم میں زیادہ % پانی ہے، اگر پانی نہ ہو تو تمہاری حالت خراب ہو جائے گی۔ دنیا میں بھی پانی، جسم میں بھی پانی، اور اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو حضور نے کوئی اور صدقہ نہ کروایا بلکہ ایک کنواں کھودوایا، کنواں کھودوایا۔ جب کنواں تیار ہو گیا تو کنویں پر بورڈ لگوایا، کہا لکھ دو حاذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں، سعد کی ماں کے لیے، غیر اللہ کے لیے۔ اب جو یہ کہتے ہیں نا کہ جو بھی کھاؤ اللہ کے لیے کھاؤ، اللہ کے نام پر کھاؤ، تو ان سے کہہ دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواں کھودوایا اور سعد کی ماں کے لیے پانی کا انتظام کیا، اور کنواں کھودوا کر خود نبی نے پانی پیا، ابو بکر صدیق نے پیا، فاروق اعظم نے پیا، عثمان غنی نے پیا، حیدر کرار نے، سارے صحابہ نے پیا، اور پی کر بتا دیا کہ اگر
سمجھنا، کیونکہ اب زمانے میں نہ نبی سے بڑا کوئی مفتی ہے، نہ نبی سے بڑا کوئی عالم ہے۔ حضرت جابر نے دعوت کی، دلائل النبوہ میں آپ اس روایت کو پڑھیں، حضرت جابر نے حضور کی اور سارے صحابہ کی دعوت کی۔ جب دعوت کی نا بہت کم تھا، لیکن حضور اپنا لعاب ڈالتے گئے، برکت بڑھتی چلی گئی، برکت بڑھتی چلی گئی، اور دونوں بیٹوں نے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کی جان لے لی، اور دونوں بیٹوں کو سفید چادر ماں نے اڑا کر چھپا دیا ایک کمرے میں کہ میرے نبی کی ضیافت اور مہمان نوازی میں کسی طرح کا حرف اور فرق نہ آنے پائے۔ بتاؤ، یہ نبی سے عشق نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نبی سے عشق نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ شادی کا کارڈ چھپوا دیں، گھر میں موت ہو جائے، شادی کینسل ہو جاتی، آئے مہمان چاہے جتنے مہمان ہوں وہ بعد میں آ جائیں گے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ گھر میں موت ہو چکی ہے۔ لیکن دیکھیں حضرت جابر اور ان کی بیوی کے عشق کو ہمارا سلام کہ نبی کو دعوت دے دیا، بچوں کی لاش پڑی ہے لیکن دعوت کو ٹالا نہیں، ضیافت میں فرق نہیں آنے دیا۔ کہا جابر تیرے بچے کہاں ہیں؟ آنکھیں اشکبار ہو گئی، ماحول نبی بھاپ گئے، میرا نبی نہیں جانے گا تو اور کون جانے گا؟ یہ ریال کھانے والے لوگ جانیں گے جن کا حال برا ہے، ان کا حال تو دنیا میں آپ برا دیکھو گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ، ان کا احترام کرو جن کی نسبتیں عملاً بھی، قولاً بھی، فعلاً بھی، عادتاً بھی، سہواً بھی، عمداً بھی، جان بوجھ کر بھی، بھول چوک کر کے بھی وہ اٹھیں تو ان کے لیے، سوئیں تو ان کے لیے، محفل میں رنگ جمائیں تو ان کے لیے، بیٹھ کر مسکرائیں تو ان کے لیے، فجر میں دوڑ کر مسجد کی طرف جائیں تو ان کے لیے، نمازوں کی پابندی کریں تو ان کے لیے، اپنے چہروں کو رونق دیں تو ان کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، جیو اور مرو تو مدینے والے کے لیے۔ تو اب دیکھیں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنی نسبتیں حضور سے وابستہ کریں، اپنی نسبتیں حضور سے وابستہ کریں۔ حضرات محترم، میں اس آیہ کریمہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ ایک مکھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، کیونکہ یہ لوگ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ انہوں نے اس آیت کو سیٹ کر دیا، نبی پر، علی پر، حسین پر، غوث و خواجہ پر، بڑے بڑے ولیوں کی عزتوں کو نیلام کر دیا۔ بازاروں میں اور چٹی چوراہوں پر یہ بیٹھ بیٹھ کر مذاق اڑانے لگے کہ آ رہے ہیں 11ویں والے، آ رہے ہیں چھٹی والے، آ رہے ہیں میلاد والے، آ رہے ہیں چادر اور گاگر والے، آ رہے ہیں۔ اور ظلم تو یہ کیا گیا کہ ہمیں قبر پجوا تک کہا گیا، اور آج بھی کہا جا رہا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ لاکھ مذاق اڑاؤ، ہم اپنا مذاق اڑانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ تم ہمارا مذاق کسی دنیا دار اور غافل کی وجہ سے نہیں اڑا رہے ہو، بلکہ ہمارا مذاق مدینے والے سے ہمارا عشق ہے، ہمارا تعلق ہے، ہمارا مذاق علی سے تعلق ہے، ہمارا مذاق حسین سے تعلق ہے، ہمارا مذاق غوث اعظم سے تعلق ہے، ہمارا مذاق غریب نواز سے تعلق ہے۔ اس لیے اڑا رہے ہو تو ہم اپنا مذاق اڑوانے کے لیے تیار ہیں، اڑاؤ جتنا اڑانا ہے۔ کہا جابر کہاں ہے تیرے بیٹے؟ کیا بات ہے؟ آپ گھر میں گئے، روم میں گئے، گھبرا گئے کہ حضور نہ دیکھیں، آپ نہ دیکھیں ورنہ آپ کی دعوت میں خلل واقع ہو جائے گا۔ کہا جب گھر میں رحمت للعالمین ہو، جب گھر میں رؤوف الرحیم ہو،
جب گھر میں طٰہٰ و یاسین ہو، جب گھر میں با اختیار عیسیٰ ابن مریم کا امام ہو تو پریشان کیوں ہوتا ہے جابر؟ گھبرا مت۔ آپ اندر گئے، دیکھا 2 لاشیں پڑی ہوئی، 2 لاشیں پڑی، ایک نہیں 2 لاشیں پڑی ہیں۔ چادر ہٹایا، دونوں خون سے آلود ہے، لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ نبی با اختیار ہے، عالم ما کان و ما یکون ہے، اللہ کا نور ہے، اس کی بے پناہ محبت ہے، رب کا مظہر ہے، اس کی قدرت کا عکس اور مظہر ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے بچوں اٹھ جاؤ، تمہارا باپ میری زیارت کر رہا ہے، تم بھی کر لو، اٹھ جاؤ۔ اشارہ کرنا تھا کہ دونوں بیٹے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ دونوں بیٹے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے نا، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے نا، 2 مردوں کو زندہ کر دیا، 2 مردوں کو زندہ کر دیا۔ ارے بتاؤ یہ شہید کون ہے جو نبی کا کلمہ پڑھیں اور اللہ کے راستے میں گردن کٹوا دیں؟ وہی تو شہید ہیں۔ اور شہید کو قرآن کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، انہیں مردہ مت کہنا، یہ زندہ ہے۔ ارے میرے نبی کے نام نے بہت ساروں کو زندہ کر دیا۔